اختیارات کے ناجائز استعمال اور مس کنڈکٹ کے الزام میں نائب تحصیلدار چکوال کے عہدے سے معطل ہونے والے سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے عمران ڈو بھائی سردار نجف حمید اب اینٹی کرپشن کے بھی نشانے پر آ گئے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے نجف حمید کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ یہ پیش رفت ان کے بھائی فیض حمید کے فوج سے ریٹائر ہونے کے مہینوں بعد سامنے آئی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق DG ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کی مبینہ کرپشن کے معاملے پر اینٹی کرپشن نے حکام کو خط لکھ دیا ہے۔ اینٹی کرپشن راولپنڈی نے نجف حمید سے متعلق ڈپٹی کمشنر راولپنڈی اور چکوال کو خط لکھا ہے۔ اینٹی کرپشن کے خط میں کہا گیا ہے کہ نجف حمید کی زیر ملکیت زمینوں کا ریکارڈ فراہم کیا جائے اور اس حوالے سے بھی مطلع کیا جائے کہ انہیں گرداور کے عہدے پر ترقی دینے کے لیے کتنے سینئرز کو سپرسیڈ کیا گیا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ نجف حمید کی آمدن سے زائد اثاثوں میں انکوائری جاری ہے اور ان کی ملکیتی زمین کی تفصیل درکار ہے۔ خیال رہے کہ فیض حمید کے بھائی نجف حمید کو رواں سال 16 فروری کو نائب تحصیلدار کے عہدے سے معطل کیا گیا تھا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ مال چکوال کے افسران کی جانب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں محکمہ مال چکوال کے 4 گرداور اور 8 پٹواریوں کو معطل کر دیا گیا تھا۔ فیض حمید کے بھائی سمیت معطل ہونے والے گرداور اور پٹواریوں پر نازیبا رویے اور اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے۔ اس ضمن میں راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر آفس کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا تھا، جس میں سردار نجف حمید خان کو فوری طور پر کمشنر آفس رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ سردار نجف حمید خان جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر اور سرگرم رہنما بھی ہیں۔ ماضی قریب میں وہ دوران ملازمت ہی PTI کے لیے جلسے اور ریلیوں کا اہتمام کرتے رہے ہیں۔ انتخابات کے دوران الیکشن مہم میں بھی بھرپور حصہ لیتے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 20 مئی 2021 میں کمشنر راولپنڈی ڈویژن سید گلزار حسین شاہ نے نجف حمید خان کو گرداور سے نائب تحصیلدار کے عہدے پر ترقی دے دی تھی۔ وہ ضلع چکوال میں پٹواری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ یاد رہے کہ فیض حمید کا خاندان پہلے ہی باقاعدہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکا ہے۔ جنرل فیض حمید کے قریبی حلقے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ وہ خود سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن وہ اسے صرف ممبر پارلیمان بننے تک محدود نہیں رکھنا چاہتے۔ وہ اپنا سیاسی کیریئر اس سے زیادہ اور اس سے آگے دیکھ رہے ہیں۔ فیض حمید کا خیال ہے کہ وہ تحریک انصاف اور اس کے سوشل میڈیا فالوورز میں کافی مقبول ہیں، اس لیے PTI میں ان کی گنجائش موجود ہے۔ ویسے بھی عمران خان کی جماعت کو 2018 کے دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے اقتدار تک پہنچانے میں فیض حمید کا کردار نمایاں رہا ہے۔ اس لیے ان کے قریبی ذرائع کے مطابق عمران خان کی ممکنہ نااہلی کے بعد فیض حمید خود کو تحریک انصاف کی متبادل قیادت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کے خیال میں وہ PTI کے پلیٹ فارم سے ایک بھرپور سیاسی اننگز کھیل سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ فیض حمید ابھی 60 برس کے بھی نہیں ہوئے ہیں، اس لیے ایک بھرپور سیاسی اننگ کھیلنے کے لیے ان کے پاس کافی وقت موجود ہے۔ تاہم فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد آئین کے مطابق فیض حمید پر 2 سال کے لیے عملی سیاست میں حصہ لینے پر پابندی ہے، لیکن وہ ان 2 برسوں میں اپنے نئے کیریئر کے لیے نیٹ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی رائے میں 2023 کے الیکشن کے بعد ان کے لیے تحریک انصاف میں بطور متبادل سامنے آنے کا بہترین وقت ہوگا۔ فیض حمید 2023 سے اگلے الیکشن میں اپنا سیاسی کردار دیکھ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ 10 دسمبر کو ریٹائرمنٹ کی منظوری کے بعد 14 دسمبر کو فیض کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں انہیں اپنے آبائی علاقے چکوال میں ایک سیاسی اجتماع میں شرکت کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ اس اجتماع کا انتظام جنرل فیض کے بھائی سابق پٹواری نجف حمید نے کیا تھا، جو پہلے ہی تحریک انصاف کا حصہ ہیں۔ یاد رہے کہ فیض حمید نے جنرل عاصم منیر کے آرمی چیف کا چارج سنبھالنے سے قبل ہی ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ جنرل باجوہ نے اپنی سروس کے آخری دن ان کی ریٹائرمنٹ کی منظوری دی تھی۔ بعد ازاں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی ان کی ریٹائرمنٹ اوکے کر دی تھی۔ اس طرح 10 دسمبر کو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید فوج سے ریٹائر ہو کر گھر جا چکے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔